السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایسی امت بنایا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے۔ پھر اسی طرح ایک جگہ اور کہا گیا ہے کہ رسول تمہارے نگراں اور گواہ ہو اور تم نگراں اور گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ تو آج تو رسول موجود نہیں ہے جو روایتی ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے لحاظ سے، تو یہ کس طرح سے گواہ ہوں گے اور کیا ہوگا اور کس وقت ہوگا، کب کے لیے ہوگا؟ تو یہ پھر ماضی کی آیتیں ہو جاتی ہیں یا مستقبل کی، کم از کم حال سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہدایت کا تعلق حال سے ہوتا ہے۔ تو آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کر دوں گا اور پھر جو میری فہم ہے اس کا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہ صرف 2 آیتوں سے لیا جاتا ہے۔ تو نمبر 1 سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 یعنی 2 کی 143۔ اب یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں۔ اور بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہے حافظ نظر احمد صاحب والا ترجمہ۔ اس سے صاف بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ پہلے ان کا ترجمہ آپ کو بتایا، اب اس کا صحیح ترجمہ، رواں ترجمہ کیا بنتا ہے وہ بتاتا ہوں، اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے لحاظ سے یہ آیت کس طرح قابل عمل اور اسے کیسے سمجھا جائے۔ تو پہلے تو اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک وسط ماخذ والا بنایا۔ وسط کہتے ہیں معتدل کو، درمیانے کو، اوسط درجہ جس کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مڈل کلاس کہا جاتا ہے، اپر کلاس، لوور کلاس اور مڈل کلاس۔ تو مڈل کلاس جو وہ وسط والا ہے۔ تو وسط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جیسے صلاۃ الوسطیٰ میں انہوں نے بنا دیا کہ بیچ کی صلاۃ، کوئی بیچ ویچ کی بات نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل ماخذ والا بنایا ہے۔ کس طرح؟ جیسے پہلے لوگ ہوتے رہے، کیونکہ اگر آپ آگے سے بات لے کر آئیں گے تو وہ ہدایت کی بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آگے کہہ رہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم ہونے کے لیے ہو مشاہدہ لوگوں پر۔ تو جب آپ ایک معتدل ماخذ والے بنیں گے تو آپ لوگوں پر مشاہدہ ہو جائیں گے، یعنی لوگ دیکھیں گے کہ واقعی یہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے الرسول تم پر مشاہدے والا۔ یعنی الرسول جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ اللہ اپنی کتاب ہی کے لیے کہتا ہے، یعنی خاص پیغام دینے والا۔ تو خاص پیغام اللہ کی کتاب کے ذریعے ہی اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے، اس لیے جہاں بھی الرسول آیا ہے وہ ہے ہی کتاب کے لیے۔ تو یہ رسالہ یعنی القرآن ہو جائے تم پر مشاہدہ۔ وما جعلنا القبلۃ، اور جو ہم نے بنایا ہے سامنے آنا یا پہلے والوں کو، قبل سے ہے قبلتا، قبل، قبلہ، قبل، یہ سارے ایک ہی مادے سے ہیں، قاف بے لام سے۔ تو اس کا مطلب ہی جو گزر گیا سامنے آپ نے دیکھا تو اس لیے وہ قبل کہلاتا ہے، جو سامنے آ رہا ہے یہ بھی قبل ہے، اور جس کو آپ سامنے رکھ رہے ہیں یہ بھی قبل کہلاتا ہے۔ تو جو ہم نے بنایا پہلے والوں کو، التی کنت علیہا، وہ جو کہ تم اس پر ہو، یعنی اللہ نے ان کو کوئی الگ ہدایت نہیں دے رکھی تھی، ہدایتیں یہی تھی جو آج اس قرآن میں ہدایت موجود ہے۔ بے شک وہ اپنی تفصیلات میں مکمل نہیں تھی، اب کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے، لہٰذا یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو جو پہلے والوں کو جو ہم نے ہدایت دیا تھا وہ کوئی الگ نہیں تھا، وہ اسی پر ہے جس پر تم ہو۔ الا لنعلم، صرف تمہارے یہ جاننے کے لیے، من یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسالے کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے جو پلٹتا ہے اپنے انجام پر۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہے، لَكَبِيرَةً، ضرور ایک بڑائی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، صرف ان لوگوں پر جو اللہ سے ہدایت لیتے ہیں۔ اگر اللہ سے ہدایت کوئی نہ لے تو وہ پھر کسی بھی حالت میں بڑائی کے لیے نہیں ہوگا۔ بڑائی کے لیے وہی ہے جو اللہ سے ہدایت لے رہا ہے، اس کی بڑائی ہے۔ تو یہ ہے ضرور بڑائی ہے صرف ان لوگوں پر جو اللہ سے ہدایت لیتے ہیں۔ وما کان اللہ، اور اللہ نہیں ہے، لیضیع ایمانکم، تمہارے ماننے کو ضائع کرنے کے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کو، لرؤوف الرحیم، ضرور شفقت سے رحم کرنے والا ہے۔
تو میں اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کی تھوڑی زیادہ سمجھ میں آ جائے، واضح ہو جائے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل ماخذ والا بنایا ہے، تم لوگوں پر مشاہدہ ہونے کے لیے ہو، اور تم پر مشاہدہ یہ الرسول یعنی الکتاب ہو. اور ہم نے پہلوں کو جو بنایا وہ جو کہ تم اس پر ہو، صرف ہمارے علم کے لیے کہ کون رسالہ یعنی الکتاب کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اس کے انجام پر پلٹتا ہے، اور یہ کہ ضرور تم صرف اللہ سے ہدایت لینے والے لوگوں پر بڑائی کے لیے ہو، اور اللہ تمہارے ماننے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بے شک اللہ لوگوں پر ضرور شفقت سے رحم کرنے والا ہے. تو یہ تھی پہلی آیت. اب دوسری آیت سورہ حج اور اس کی آیت نمبر 78 یعنی 22 کی 78، اس کو دیکھ لیجئے. اب یہاں جو حافظ نظر احمد صاحب والا ترجمہ ہے پہلے آپ کو وہ بتا دوں اور پھر اس کے بعد جو میری فہم اس کو بتاتا ہوں. اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چنا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کا دین. اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول اکرم تمہارے نگراں و گواہ ہوں اور تم نگراں و گواہ ہو لوگوں پر. پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا کارساز ہے. سو کیا ہی اچھا ہے کارساز اور کیا ہی اچھا ہے مددگار. اب دیکھیے یہ کیا ہے، وجاہدوا فی اللہ، اور جد و جہد کرو اللہ میں. حق کا جہاد ہی جو اس کی جد و جہد کا حق ہے، جو اس کی جد و جہد کی سچائی ہے. ہوا اجتباکم، وہی تمہیں چن لیا ہے یا اس سے تم منتخب ہو گئے، تم نے چنوا لیا ہے. وما جعل علیکم، اور نہیں بنایا ہے تم پر، فی الدین من حرج، خاص نظام میں کوئی تنگی کوئی حرج. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے بڑے ابراہیم کا طریقہ کار، یعنی تمہارے بڑے دلیل سے بات کرنے والوں کا طریقہ کار. ہوا سماکم المسلمین، وہی تمہاری پہچان خاص سلامتی دینے والا دیا ہے، وہ اس نے تمہاری پہچان خاص سلامتی دینے والا بتایا ہے. اب اگر تمہارے باپ ابراہیم کا دین اگر صرف یہ کر دیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے ابراہیم کو نہیں، ابراہیم سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، تو وہ کیا تھے؟ کیا وہ باپ نہیں تھے؟ اصل باپ تو وہ بھی تھے. یہ روایتوں کو فٹ کرنے کے لیے انہوں نے صرف باپ کر دیا، جبکہ ابھی کہتے ہیں بڑے کو. تو جو تمہارے پہلے بھی دلیل سے بات کرنے والے تھے ان کے طریقہ کار پر، اور وہی تمہاری پہچان خاص سلامتی دینے والا رکھا ہے. من قبل، پہلے سے، وفی ھذا، اور اس میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ ہونے کے لیے ہو جائے الرسالہ یعنی خاص، الرسول جو یعنی خاص پیغام اللہ کی کتاب، مشاہدہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جاؤ مشاہدہ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ، پس اٹھو سبق کو، واتوا الزکوٰۃ، اور اس کو فروغ دو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا نزدیک تر ہے. فنعم المولا، پس نعمت والی نزدیکی ہے. ونعم النصیر، اور نعمت والا مدد کرنے والا ہے، نعمت والا مددگار ہے. تو اس کا بھی میں ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آج اس کو کیسے سمجھا جائے. اور اللہ میں جد و جہد کرو جو اس کی جد و جہد کا حق ہے، اسی سے تم چن کر الگ ہوئے، اور نظام میں تم پر کوئی تنگی نہیں بنایا. تمہارے بڑے ابراہیم کا طریقہ کار، وہی تمہیں سلامتی دینے والوں کی پہچان دیا پہلے سے، اور اس میں یعنی رسالے میں. رسالہ تم پر مشاہدہ ہونے کے لیے ہو اور تم لوگوں پر مشاہدہ ہو جاؤ. پس تم سبق کو اٹھو اور اسے فروغ دو، اور تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا نزدیک تر ہے. پس نعمت والی نزدیکی ہے اور نعمت والا مددگار ہے. تو یہ تو تھا رواں ترجمہ. اب آئیے اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیسے ہو رہی ہے، آج کے دور میں کیسے کہا، یہ کس طرح حال کے لیے ہدایت ہے. تو اللہ نے یہاں بتا رہا ہے کہ اسی طرح تمہیں ایک معتدل ماخذ والا بنا دیا. کس طرح؟ جیسے پہلے والے تھے، یعنی جنہوں نے بھی اللہ کے احکامات کو وصول کیا، اس پر عمل درآمد کیا، وہ ایک معتدل ماخذ والے بنے. اب ماخذ کہا جاتا ہے جس سے آپ کچھ حاصل کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا نظر بناتے ہیں کہ اس کے تحت چلنا ہے. یہ ہے ماخذ، جس سے اخذ کریں، جس سے پکڑ رہے ہیں، جس کو رہنما بنا رہے ہیں. تو اسی طرح تمہیں ایک معتدل ماخذ والا بنا دیا، ایک معتدل پکڑنے والا بنایا. کیا کہ تم مشاہدہ ہو جاؤ لوگوں پر، یعنی آپ اللہ کے احکامات پر جب عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھ کر، تو یہ ایسا ماخذ ہوگا کہ دنیا اس کو دیکھے گی اور وہ کہے گی کہ واقعی یہ اصل ماخذ، اس سے ہمیں پکڑنا چاہیے. یعنی پھر وہ امریکی آئین یا برطانوی آئین یا یورپین آئین یا پاکستان کے آئین، وہ تمام آئین کو بھول جائے گا. آئین صرف اور صرف اللہ کا نافذ ہوگا. اسی کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ حاکم ہے. الہ یعنی جس کی گورنمنٹ، جس کے احکامات نافذ ہوں. تو احکامات صرف اور صرف اللہ کے ہی نافذ ہونے چاہیے. تو جب بھی کوئی ماخذ والا جب اس طرح سے معتدل ہو کر اس پر عمل کرتا ہے تو وہ لوگوں پر ایک مشاہدہ ہو جاتا ہے. اور وہ خود شخص جو
جو امت وسط میں آ رہے ہیں، جو معتدل ماخذ والا بن رہا ہے، وہ رسالہ اس پر مشاہدے والا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے احکامات سے، اللہ کی کتاب سے، اس کے احکامات اس رسالے سے وہ اپنے اوپر مشاہدہ کرتا ہے کہ میرا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مطابق عمل ہے تو وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو پھر وہ نتائج بھی نہیں نکلتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے پہلے سے بھی جو لوگوں کو بنایا ہے، تو وہ وہی ہے جس پر تم ہو، یعنی کہ یہ تمہیں کوئی الگ حکم نہیں دیا ہے، ان کو بھی یہی احکامات دیے تھے، اللہ کی تابع داری کرنے کا، انسانیت کی بھلائی کا، زیادہ سے زیادہ انسانیت کے نفع کا۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، تو وہ ہے ہی ایک دوسرے کے مددگار انسانیت کے لیے، تاکہ انسانیت قائم رہے اور امن ہو اور سلامتی ہو، سلامتی دینے والا بنایا۔ تو یہی کچھ پہلے والوں کو بھی دیا تھا جس پر تم ہو، اور یہ صرف اللہ اس علم کے لیے دیتا ہے کہ کون رسالے کی اتباع کرتے ہیں، نہیں کوئی اللہ کے کتاب کی اتباع کون لوگ کرتے ہیں، اور اس سے جو پلٹتے ہیں اس کے انجام پر۔ جب اللہ کے احکامات کو سمجھ میں آتا ہے، اس کے رسالے سے سمجھ میں آتا ہے، تو اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو پلٹ لیتے ہیں، اپنا ہر وہ عمل جو قرآن کے خلاف جاتا ہے، جو اللہ کے احکامات کے خلاف جاتا ہے، اس سے وہ پلٹ جاتے ہیں، تو پھر اس کے انجام پر وہ آ جاتے ہیں جو نتیجہ صحیح اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہ جو ضرور بڑائی ہے تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اللہ سے ہدایت لیتے ہیں، اللہ سے ہدایت لینے والے لوگوں پر صرف ضرور بڑائی ہے، تو جو صرف اللہ کی ہدایت لے لیتے ہیں ان کے لیے بڑائی ہے۔ اور یہ آج کے دور میں آپ اسی طرح اپنے آپ پر لاگو کر کے دیکھ لیں، بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے ماننے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ جو آپ جو کچھ مان کر عمل کر رہے ہیں، اللہ اس کا نتیجہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ بغیر مانے بھی عمل کرتے ہیں، اس کا بھی نتیجہ ضائع نہیں کرتا۔ آپ جو بھی مان رہے ہیں، جو کچھ عمل کر رہے ہیں مان کر، اللہ اس کا نتیجہ ضائع نہیں کرتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ نتیجہ اس کا ضرور آتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ لوگوں کو شفقت سے رحم کرنے والا ہے، نہیں اللہ تو ہر بات پر پکڑتا ہی نہیں، آپ کو بڑی ڈھیل دیا ہوا، بہت چھوٹ دے رکھا ہے۔ آپ نہیں مانتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتے ہوئے، نادانی میں کیا کچھ عمل کر جاتے ہیں، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا ہے، اس کے نتائج آپ کو ضرور مل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھ کر پلٹ جائیں تو پھر آپ کو وہ نتیجہ مل جائے گا جو قرآن نتیجہ دے رہا ہے کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ملتا ہے۔ تو اللہ تو بے شک لوگوں کو شفقت سے رحم کرنے والا ہے، اس کے یہاں سختی اور زبردستی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں نے کہہ دیا اس لیے ایسا ہی ہو جائے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ تو یہ تو تھی اس آیت کی سمجھ فہم۔ اب آئیے آپ یہ سورہ حج والے آخری آیت کو اس کو بھی بتا دوں کہ یہاں پہلی بات آ رہی ہے کہ اللہ میں جہاد کرو، جد و جہد کرو۔ جاہدو کا ویسے تو یہ جہاد کرتے ہر جگہ، تو یہاں اللہ میں جہاد کرنا۔ اللہ میں جہاد کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ کے احکامات کو سمجھنا، اور وہ کیسے ہوگا؟ حق کا جہادی، جو اس کی جہاد کا حق ہے، جو اس کی جد و جہد کا حق ہے، جو اس کی جد و جہد کی سچائی ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو اللہ میں جد و جہد کیسے ہوگا کہ اللہ کے احکامات کو اللہ کی کتاب کے ذریعے سمجھیں، یعنی اللہ کے احکامات کو اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھیں، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے بغیر، غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر۔ تو یہ ہے اللہ میں جد و جہد کرنا، کہ آپ اس سے جد و جہد کریں اور اس کی سچائی کو جانیں جد و جہد سے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہوا اجتباکم وجعل لکم فی الدین من حرج، پھر وہ تمہیں چن لیتا، نہیں وہی تمہیں چن لیتا ہے، اس کے ذریعے تم منتخب ہو جاتے ہو، تم چن لیے جاتے ہو، اور تم پر خاص نظام میں کوئی تنگی نہیں بنایا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، یعنی جس کو اللہ سلامتی والا دین کہتا ہے، دین اسلام کہتا ہے سلامتی والا دین، یہ سلامتی والا نظام جو ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ کار کیا ہے؟ جو تمہارے پہلے دلیل سے بات کرنے والے تھے وہ بھی اسی پر تھے، چاہے وہ آدم ہو، نوح ہو، یا کوئی بھی ہو۔ یعنی اب وہ یہاں صرف ابراہیم کا نام کیوں آئے گا؟ کیونکہ صرف ابراہیم تو باپ نہیں ہے لوگوں کا۔ یہ روایتی طور پر فٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو محمد کا باپ ابراہیم ثابت کر کے وہاں سے لے کر خاندان لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے یہاں خاندانی سسٹم نہیں ہے، قربہ پروری نہیں ہے، جو بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا اس کو نتیجہ ملے گا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے یہ طریقہ کار تمہارے پہلے بڑے کا بھی جو دلیل سے بات کرنے والے تھے، جو برہان سے بات کرنے والے تھے، اور وہی تمہیں خاص سلامتی والے کی پہچان دی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ بالکل خاص سلامتی والے بن جاتے ہیں، آپ سے نقصان نہیں پہنچتا ہے کسی کو، آپ بلا وجہ کسی کو نقصان نہیں۔ جو لوگ سدراہ بنتے ہیں ان سے ضرور لڑائی ہوتی ہے، لیکن آپ کسی کے لیے غیر سلامتی والے نہیں بنتے۔ جیسے مثال کے طور پر آج فلسطین اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ لوگ بلا وجہ سلامتی کوئی نہیں دے رہا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو مارے، سلامتی دینے والے ہیں ہی نہیں۔ جو لوگ جنگ نہیں کر رہے ہیں، جو ہتھیار نہیں اٹھا رہے، ان کو بھی ملیا میٹ کر رہے ہیں، میدان بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جنہوں نے حملہ کیا آپ صرف اس پر کر لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسانیت ہے ہی نہیں، ظالم لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہے وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں رہا، اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہا، یہ تو بڑا ظالم ہے۔ اور وہ لوگ تو ہیں ہی ظالم کہ اللہ کے احکامات کو تو مانتے نہیں، وہ قرآن کو تو مانتے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کے اندر انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ ان کا ایک آدمی مر جائے تو وہ 100 آدمی مارنے کے لیے تیار ہے، یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ جس ایک نے مارا آپ اسی ایک کو مارو،
ایسا قطعی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ جو سلامتی والی پہچان دیا ہے، خاص سلامتی والی تمہاری پہچان دی، اس کی پہچان کیا ہوگی، اس کا تعارف کیا ہوگا کہ وہ سلامتی دینے والا ہوگا۔ وہ پھر نظر آ جائے گا، وہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے عمل سے نظر آئے گا کیسا سلامتی والا ہے۔ تو پہلے سے اور اس میں بھی اللہ نے جو پہلے ہدایت دے رکھی تھی اس میں بھی یہی بات تھی، جو آج ہدایت دے رکھا ہے اس میں بھی یہی بات ہے۔ اس لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم رسالے پر مشاہدہ ہو جاؤ، یعنی رسالہ جو اللہ کی احکامات ہیں یہ تمہارے لیے مشاہدہ ہو کہ تم اس کے مطابق عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، اور پھر تم جو ہو وہ لوگوں پر مشاہدہ ہو جاؤ۔ تمہارا عمل جب اس طرح سے ہوگا تو پھر تم اس عمل کے کرنے والے کو تم مشاہدہ ہو جاؤ گے لوگوں پر کہ یہ اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آئے گا کیسے؟ سبق کے لیے اٹھو، یعنی صلاۃ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے اٹھو اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دو، یعنی اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔ اللہ کو مضبوط کیسے پکڑا جائے گا؟ کہ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے۔ تو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی تمہاری نزدیکی ہے، نزدیک ترین تمہاری یہی بات ہے، اور یہ نعمت والی نزدیکی ہے، یعنی یہ ایک ایسی نعمت والی نزدیکی ہے کہ اس سے آپ کو وہ نتائج ملیں گے، سلامتی والے نظام بھی ملے گا آپ کو، اور آپ خود بھی سلامتی والے بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر نعمت والے مددگار بھی ہے، یہ نعمت والے مددگار بھی ہیں اور نعمت والی نزدیکی بھی ہے۔ تو یہ اس کو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے لحاظ سے کس طرح یہ قابل عمل ہے، اور یہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ امت والوں پر تم امت گواہ ہو گئے اور پھر اس کے اوپر رسول گواہ ہو جائے گا، ایسی قطعی کوئی بات نہیں۔ جو موجود ہی نہیں ہے گواہی کیسے دے گا؟ گواہی دینے کے لیے سامنے موجود ہونا ضروری ہے، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو اس طرح یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ رسالے پر مشاہدہ بنیں، اللہ کے احکامات ہے، رسالہ موجود، الرسول موجود ہے، اس پر آپ مشاہدہ ہو جائیں تو لوگوں پر پھر آپ مشاہدہ بن جائیں گے۔ آپ اپنا مشاہدہ رسالے کو بنا لیں، اس کے مطابق عمل کریں تو لوگوں پر آپ مشاہدہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ایسا آدمی بننا ہے، اس طرح سلامتی دینے والا بننا ہے، ایسا مسلم بننا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں پاکستانی بننا ہے، بلکہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں ایسا سلامتی دینے والا بننا ہے، اس طرح کا انسان بننا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی اسی طرح قابل عمل ہے۔ قرآن آج کی ہدایت ہے، حال کی کتاب ہے، کبھی بھی یہ مستقبل یا ماضی کی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ اگر کچھ ہے بھی تو وہ آیت کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، بغیر سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔